बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये भुट्टो। मैं आप सबका, सूबे सिंध के अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि कश्मीर से कराची तक इस सूबे के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इज़हार करते हुए बल्दियाती इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया, तीर को जितवाया और अब इंशाअल्लाह ताला कराची से कश्मीर तक जियालो का हुकूमत होगा। ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए, ये इलेक्शंस तारीखी इलेक्शंस थे। इन इलेक्शंस ने जो दहाइयों से इस सूबे में साजिश चलता था, तकसीम का सियासत चलता था, अर्बन रूरल का सियासत चलता था, कराची और सिंध का सियासत चलता था। आपकी मेहनत की वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों की मेहनत की वजह से, कराची से कश्मीर तक की आवाम की वोटों की वजह से आपने नफरत की सियासत को दफन कर दी है। आपने तकसीम की सियासत को दफन कर दी है। आपने कराची और का सियासत दफन कर दी है। सिंध एक है, सिंध एक था और सिंध एक हमेशा रहेगा। आपने साबित कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बल्दियाती इलेक्शन का नारा था कि हम सबका सिंध, आपने हमारा इस नारा का साथ देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद का इजहार करते हुए एक बार फिर तारीख रकम कर दी है। आज मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम शोधा को सुर्ख सलाम पेश करता हूं, जिनकी कुर्बानी की वजह से, जिनकी शहादतों की वजह से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां पहुंच चुकी है। और मैं पूरा पाकिस्तान को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमने सिंध से नफरत का सियासत खत्म कर दी। हमने सिंध से तकसीम की सियासत खत्म कर दी। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान पर तकसीम का सियासत को दफन कर देंगे। हम पाकिस्तान भर में नफरत की सियासत को दफन कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं जियालों की मेहनत की वजह से, इन्हीं जियालों की जिदोजहद के नतीजे में हम पूरा पाकिस्तान में कायदे अवाम का पाकिस्तान कायम करेंगे।
شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان قائم کریں گے۔ اور اس نفرت کی سیاست نے جس طریقے سے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے، سیاست کو تقسیم کیا ہے، میڈیا کو تقسیم کیا ہے، عدلیہ کو تقسیم کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ملک کے عوام سے وعدہ ہے، اس ملک میں ہر صوبے میں رہنے والوں سے وعدہ ہے کہ ہم پہلے بھی چاروں صوبوں کی زنجیر تھے، ہم آج بھی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ ساتھیوں، پیپلز پارٹی نے سندھ سے آمریت کی باقیات کا سیاست کو ختم کر دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جیت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑنا جانتی ہے، اب پیپلز پارٹی الیکشن جیتنا بھی جانتی ہے۔ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، پیپلز پارٹی تیار ہے۔ ہم اپنا مخالفین کو ووٹ کی طاقت سے ہروائیں گے، عوامی طاقت سے ہروائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنا تیاری پکڑے، آپ اپنا محنت جاری رکھے، جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں جے آلو تو تیار ہے۔ ہم نے کراچی میں صرف ٹریلر دکھایا ہے، اور جیسے کراچی نے پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہم باقی ملک سے بھی ان سیاسی دہشت گردوں کو فارغ کریں گے۔ ہم تو عادی ہیں، ہم نے تو آمروں سے مقابلہ کیا ہے، ہم نے ہر قسم کا سلیکٹڈ کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے دہشت گردوں کو اصل دہشت گردوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ہم نے اسی شہر کراچی میں، حیدرآباد میں الطاف کا سیاست کو منہ دیا ہے۔ یہ عمران کیا چیز ہے؟ آپ نے کیا کیا نہیں دیکھا ہے؟ ساتھیوں، آپ نے کیا نہیں دیکھا ہے؟ آپ نے اپنا قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا شہادت دیکھا۔ آپ اس وقت غصے میں تھے، ناراض تھے، سراپا احتجاج تھے، لیکن آپ نے کبھی نہیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ آپ نے ہمیشہ پرامن احتجاج کیا۔ جب جنرل ضیاء الحق نے قائد عوام کو تختے دار پر لٹکا دیا تھا تو اس وقت بھی
ہم نے کسی GHQ پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے کسی کو کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا. ہم نے جنا ہاؤس کو آگ نہیں لگایا تھا. اگر آگ لگا تھا تو جیالوں نے، لاہور کے جیالوں نے اپنے آپ کو آگ لگا دیا تھا، مگر اپنا ریاست کو نقصان نہیں پہنچایا. آپ نے کیا کیا بھگتا ہے اس ملک میں؟ جو ظلم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے دیکھا ہے، اس ملک کی تاریخ میں کسی اور نے یہ ظلم نہیں دیکھا، یہ دکھ نہیں برداشت کی. آپ کا قائد کو شہید کیا گیا، ان کے بیٹوں کو شہید کیا گیا، اسی شہر کراچی میں شہید کیا گیا، اور الزام شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ لگا. پھر بھی ہم نے قانون اپنا ہاتھ میں نہیں لیا، پھر بھی ہم نے کسی ریاست کا ادارہ پہ حملہ نہیں کیا. صدر زرداری کو 12 سال جیل میں بند کیا، تب کسی چیف جسٹس نے سو موٹو لیتے ہوئے صدر زرداری کو کسی کورٹ میں، کسی عدلیہ میں تو طلب نہیں کیا تھا. قائد عوام جب قائد عوام عدالت میں پیش ہو رہا تھا تو کسی نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ گڈ ٹو سی یو. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب سکھر جیل میں بند تھی ضیاء عامر کے دور میں، تو تب ہمارے لیے تو کوئی ایسا چیف جسٹس نہیں تھا. صدر زرداری کو 12 سال جیل میں رکھا گیا. اسی شہر کراچی کا CIA سینٹر میں تشدد کیا گیا، ٹانگ کاٹا گیا، گلا کاٹا گیا. تب کہاں تھا چیف جسٹسز؟ کہاں تھا یہ انصاف؟ مگر ہم نے تب بھی پرامن احتجاج کیا، تب بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. ہمارے لیے بہت موقع تھے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو واپس آئی تھی 1986 میں، تو دنیا آج تک مانتی ہے، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز کا حصہ ہے، کہ دنیا بھر میں سب سے بڑا سیاسی اجتماع کسی سیاسی لیڈر کے لیے وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے لاہور میں 1986 میں ہوا تھا. اگر ہم اس قسم کا سیاست کرتے تھے تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو لاہور پہنچتے ہوئے، وہ ہجوم دیکھتے ہوئے اعلان کرتی کہ لاہور سے ہم نے آگے راولپنڈی اور اسلام آباد پہنچنا ہے. قائد عوام کا قاتل عوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے. اس وقت اگر ہم چاہتے تو ہم اپنے ہاتھوں سے انتقام لے سکتے تھے، مگر اس مٹی کی محبت میں، پاکستان سے محبت کرتے ہوئے، ہم نے کبھی اس قسم کا غیر قانونی، غیر آئینی عمل نہیں اپنایا.
شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، اور وہ پورا پاکستان میں سارے جیالوں کے جو جذبات تھے وہ کنٹرول میں نہیں رہ سکے. انہوں نے اپنے قائد عوام کا شہادت کو برداشت کی، شہید شاہ نواز بھٹو کا شہادت برداشت کی، شہید میر مرتضی بھٹو کا شہادت برداشت کی، مگر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہادت نہیں برداشت کر سکتے. ملک بھر میں احتجاج تھا، کارکن عوام ناراض تھے، غصے میں تھے. تب بھی کو کمانڈر ہاؤس ہوتا تھا، تب بھی جی ایچ کیو ہوتا تھا، مگر تب بھی انہوں نے اس حد تک وہ ریڈ لائن کراس نہیں کیا. تب بھی اگر ہم چاہتے تھے تو اگر ہمارا پہلا پریس کانفرنس یہ ہوتا کہ قاتل مشرف ایوان صدر میں بیٹھا ہوا ہے، جاؤ میرے لیے آپ جا کے انتقام کا بندوبست کرو، تو کون پاکستان کے عوام کو روک سکتے تھے؟ کون آپ کو روک سکتے تھے؟ یہ ہمارا سیاست ہی نہیں. صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو میں نے جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ نعرہ لگایا. اور یہ جو سیاسی دہشت گرد ہے، ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ آج تک لاڈلے ہیں، انہوں نے تو اصل اپوزیشن بھی نہیں دیکھا ہے. ابھی تک ہر کونے میں ان کا سہولت کار موجود ہے. ابھی دیکھو اس کو، بالٹی سر پہ رکھ کے پھرتا ہے، اپنے آپ کو بہادر لیڈر کہلاتا ہے، مگر اپنا بالٹی ساتھ لیا بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتا ہے. لیڈر ہو تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسے بہادر ہو. 18 اکتوبر پہ اسی شہر کراچی میں جو دہشت گردی کے واقعہ کارساز پہ ہوا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسی رات ہاسپٹل پہنچی، اپنا زخمی کارکن کا صحت پوچھنے وہ ہاسپٹل پہنچی تھی. وہ 2-3 مہینے کیمپین کرتی رہی، دہشت گردی کا حملہ سے بچ گئی، مگر ڈری نہیں، پیچھے نہیں ہٹی. آپ سے جلسے سے خطاب کرتی تھی، کوئی بالٹی سر پہ رکھ کے نہیں چلتی تھی. اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ایک رات بھی جیل میں نہیں گزارا ہے، ایک رات پولیس گیسٹ ہاؤس میں کپتان برداشت نہیں کر سکا. اس کی خوف سے کہ ایک ہفتہ اس کو جیل میں گزارنا پڑا یا پڑے گا، اس کے خوف پہ اس نے ادارے پہ حملے کیے، پورے پاکستان کو جلا دیا. ارے ہمارا پیپلز بس سروس کا تو کیا قصور تھا؟ کے ایم سی کا واٹر ٹینکر نے خان کا کیا بگاڑا ہے؟
یہ تو اتنا بزدل ہے، اتنا بزدل ہے کہ اپنا قائد کو جیل سے بچانے کے لیے، وہی جیل جس میں اسی بزدل نے صدر زرداری کو بھیجا تھا، فریال تارپور صاحبہ کو بھیجا تھا، اسی جیل میں جانے کے لیے کپتان ڈرتا ہے، عدالت میں جاتا ہے، سنو، عدالت میں جاتا ہے اور کہتا ہے جج صاحب مجھے رہا کرو، میں نے ایک دن سے باتھ روم نہیں کیا ہے، آپ مجھے رہا کرو۔ یہ کس قسم کا لیڈر ہے؟ یہ شخص سیاسی دہشت گردی پہ اتر آیا ہے۔ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف میں جو نظریاتی لوگ ہیں ان سے مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں، وہ لوگ جنہوں نے انصاف کا خواب، نیا پاکستان کا خواب مانتے ہوئے اس بالٹی والا لیڈر کا پیچھے پڑ گئے۔ یہ تو اپنے انا کے لیے، اپنا ذات کی وجہ سے، اپنی طاقت کی نشہ میں پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ ہمارے ادارے پہ وہ حملے کیے جو ماضی میں صرف اور صرف دہشت گرد کر چکے ہیں۔ ایک طریقے طالبان پاکستان نے ہمارا جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، تو دوسرا ان سیاسی دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ ایک پی ایل اے نے جناح کا گھر پہ بلوچستان میں اس کو آگ لگایا تھا، تو دوسرے یہ سیاسی دہشت گرد نے لاہور کا جناح ہاؤس کو آگ لگایا تھا۔ میں ان پرامن کارکن، پی ٹی آئی کے کارکن کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سیاست بچائیں، آپ اس دہشت گردی کا مزاحمت کریں، ان دہشت گردوں کا ساتھ نہ دو۔ اگر آپ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہو، سیاست کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو پی ٹی آئی کا ملیٹنٹ ونگ سے الگ ہونا پڑے گا۔ ہم تو ڈائیلاگ کا حامی تھے، ہم تو کہتے رہتے تھے، اپنے اتحادیوں کو بھی کہتے رہتے تھے کہ آئے ہم بات چیت کرتے ہیں، مگر ہم دہشت گردوں سے کیسے بات چیت کریں؟ ہم صرف تب بات چیت کر سکیں گے اور لوگوں سے کر سکیں گے جو دہشت گردی کا مزاحمت کرے اور ان سیاسی دہشت گردوں سے لا تعلقی کا اعلان کرے۔ ساتھیوں، جب آپ اپنے الیکشنز میں محنت کر رہے تھے، جب خان لاہور کو، پنڈی کو جلا رہا تھا، ہم پاکستان کا نمائندگی ملک بھر میں کر رہے تھے، ملک بھر، دنیا بھر میں کر رہے تھے۔ حال ہی میں ہم نے آپ کا نمائندگی ایس سی او کا فورم پہ بھارت میں کیا تھا۔ ہم نے
ان کا جھوٹ کا ان کے سامنے بیٹھ کے جواب دیا. ہم نے ان کا سرزمین پہ کھڑا ہو کے آپ کا نمائندگی کرتے ہوئے پاکستان کا مقدمہ ان کا عوام کے سامنے رکھ لیا. آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہو اور وہ کرکٹ میچ بھارت اور پاکستان کے درمیان ہو رہا ہو تو آپ کا سیاست جو بھی ہو ہم سب ٹیم پاکستان کے ساتھ دیتے ہیں, پاکستان کی کامیابی کا دعا کرتے ہیں. تو جب خارجہ پالیسی کے میدان میں پاکستان اور بھارت کا میچ ہو رہا تھا اور میں پاکستان کا نمائندگی کر رہا تھا, پیپلز پارٹی کی صرف نہیں پورے پاکستان کا نمائندگی کر رہا تھا, تو اس خارجہ پالیسی کا جو بھارت اور پاکستان کا میچ تھا, پورا پاکستان کا کامیابی کے لیے دعا کر رہا تھا. صرف ایک ہی جماعت جو بعد میں یہ سیاسی دہشت گرد نکلے, وہی جماعت پاکستان کی کامیابی کے لیے خواہش مند نہیں تھے. ان کا بیانیہ اور بی جے پی کا بیانیہ ایک ہی تھا, اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے میں نے ہمیشہ یہ اصول رکھا ہے کہ ملک کے اندر ہم سیاسی اختلافات رکھتے ہیں, لیکن جب میں باہر جاتا ہوں تو میں ہر پاکستانی کا نمائندگی کرتا ہوں, اپنے سیاست چمکانے نہیں جاتا ہوں. مگر افسوس کے ساتھ ہم نے تو جب میں امریکہ گیا تھا وزیر خارجہ بننے, پہلے دفعہ جب میں وزیر خارجہ بنا تھا اور امریکہ گیا تھا, تو وہاں خان صاحب کے بارے میں سوال کیا گیا کہ کیا خان صاحب نے جو روس کا دورہ کیا وہ غلط تو نہیں تھا, آپ نے مذمت نہیں کرنا تھا وزیر خارجہ. میں نے تو اس کا امریکہ کے سرزمین پہ کھڑا ہو کے روس کا دورہ کا دفاع کیا, اور یہ اتنا چھوٹا آدمی ہے کہ جب بھارت اور پاکستان کا میچ ہو رہا ہے تو یہ بھارت کا کامیابی کے لیے دعا کرتا ہے. ساتھیوں, پیپلز پارٹی ان کی نفرت کی سیاست کو رد کرتی ہے, ان کی تقسیم کی سیاست کو رد کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پورا پاکستان کو متحد کرنے والی جماعت ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں مستقبل میں حکومت سنبھالنے کا ذمہ داری ملی تو ہمارا وقت اس چیز میں ضائع نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنا مخالفین کو پکڑنا ہے یا اپنا مخالفین کو گالی دینا ہے. ہمارا وقت, ہمارا ٹائم صرف اور صرف عوام کا مسائل حل کرنے میں حکومت کا ذمہ داری ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ ہم ان کے نفرت کی سیاست, ان کی تقسیم کی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گے. ہم اپنا سیاست کریں گے, بھٹو کا سیاست کریں گے, نظریہ کے سیاست کریں گے, فلسفہ کا سیاست کریں گے, خدمت کا سیاست کریں گے. اس لحاظ سے ہمارا یہ
جو بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، اس جیت کے بعد ایک تو اس جیت کا مبارکباد کے ساتھ ایک شکایت ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے پیپلز پارٹی کو لوکل گورنمنٹ کے حکومت بنانے میں تاخیر کروانے کے لیے بہت سے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سال سے سندھ کے عوام کو انتظار رکھا ہے، ایک سال سے انتظار رکھا ہے۔ یہ الیکشنز بار بار تاخیر کا شکار رہے ہیں۔ پہلی دفعہ بلدیاتی یا کسی الیکشن کی تاریخ میں اپنے بائی الیکشنز بھی پہلے کروایا ہے۔ اب فوری سکیجول نکالو، بلدیاتی الیکشن کا سکیجول نکالو، اوتھ کرواؤ، میرا میئرز کو منتخب کروائے، میرا چیئرمینز کو منتخب کروائے، تاکہ وہ اس صوبے کے عوام کا خدمت کر سکے۔ ہم نے اس مطالبہ پہ جتنا بیان بازی کرنا تھا وہ تو کر لیا، ہم نے اس مطالبہ کے لیے جتنے خط لکھنے تھے وہ تو لکھے ہیں۔ اب آپ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرو، الیکشن کرواؤ، ورنہ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کرنا جانتی ہے۔ ہم بھی پرامن احتجاج کر کے اپنا الیکشن کا حق چھیننا جانتے ہیں۔ ساتھیو، اس نیا مینڈیٹ جو پیپلز پارٹی کو ملا ہے، خاص طور پہ بلدیاتی الیکشنز کا مینڈیٹ جو ملا ہے، اس پہ ہمارا 5-6 تقریباً پرائیورٹیز ہوں گے، 5-6 ایسی جگہ ہوں گے جہاں ہم توجہ دیں گے۔ اس لیے اس دفعہ انشاءاللہ بلدیات بھی آپ کا، صوبائی حکومت بھی آپ کا، انشاءاللہ وفاق بھی آپ کا۔ تو اس بلدیاتی الیکشن کی کانٹیکس میں اپنے حکومت کے نمائندے کو، اپنے لوکل باڈیز کے نمائندے کو، پیپلز پارٹی کے جو پرائیورٹیز ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک، ہم بلدیاتی اور صوبائی حکومت جو ہے ساتھ مل کے صحت کی نظام کی بہتری کے لیے پروگرام لے کر آئیں گے۔ جو صوبائی حکومت کے ماشاءاللہ کامیاب ہاسپٹلز ہیں، جو صوبائی حکومت کے پبلک پرائیویٹ کے منصوبے سے جو کامیاب ہاسپٹلز ہیں، انشاءاللہ اب ہم بلدیاتی الیکشنز جیتنے کے بعد اس نظام کو نچلے سطح تک پہنچائیں گے، اور جو بلدیات کے ساتھ ہاسپٹلز، بیسک ہیلتھ یونٹس، یہ فارمیسی جو بلدیاتی کے نظام کے نیچے آتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کو آپ کے اس سٹینڈرڈ پر لے کر آئیں گے جیسے ہم نے NICVD بنایا ہے، جیسے ہم نے گمبت بنایا ہے، ویسے ہی میں
جیسے کراچی کا باسی شہید کا ہاسپٹل ہے، بلدیاتی نظام کے نیچے ہے، قائد عوام نے وہ ہاسپٹل اس شہر کو تحفہ دیا تھا، اس کا آج اگر حال دیکھا جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا بلدیاتی نظام اور آپ کا صوبائی حکومت ساتھ مل کے بلدیہ میں جو صحت کے ادارے ہیں ان کو امپروو کریں گے۔ وہ کہتے تھے جب بھی صوبائی حکومت صحت کے ادارہ پہ کام کرنا چاہتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ لوکل باڈیز کا کام ہے، خود کچھ کام نہیں کرتے تھے اور ہمیں کام کرنے سے روکتے تھے۔ اب الحمدللہ آپ کی محنت کی وجہ سے جب میئر آپ کا ہوگا، جب چیئرمین آپ کا ہوگا تو کام بھی آپ کا کروایا جائے گا۔ ہم صحت کے بعد جو تعلیم کے ادارے ہیں جو نظر انداز ہے ان پہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے این جی اوز کے ساتھ مل کے، پرائیویٹ ادارہ کے ساتھ مل کے حکومت کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو ویسے ہی بنائیں گے جیسے یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اب تک دونوں ٹرانسپورٹ اور سالڈ ویسٹ کے لحاظ سے پیپلز بس سروس اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام صوبائی سندھ کے حکومت نے انٹروڈیوس تو کروایا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے، میئرز اور چیئرمینز کے ساتھ مل کے ہم یہ پیپلز بس سروس اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو آپ کے گلیوں تک پہنچائیں گے۔ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو ایسے منصوبے ہیں جس کو آپ جب بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے کام ہوگا انشاءاللہ تعالی ان کا فائدہ اور زیادہ بہتر ہوگا۔ اور وہ دو، ایک تو ہمارا جو ایس آر ایس او پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام کے تحت جو ہم بلا سود قرضہ دیتے ہیں غریب ترین عورتوں کو تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کرے، انشاءاللہ تعالی اب اس نظام کو ہم بلدیاتی نظام کے ساتھ جوڑ کے سندھ کے ہر یونین کونسل تک پہنچائیں گے۔ جو مالکانہ حقوق کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جہاں سیلاب میں اور بارشوں میں جن گھروں کو نقصان ہوا ان کو کچھ مالی مدد دیا جائے گا، مگر اس سے بھر کر ان کو مالکانہ حقوق دیا جائے گا۔ اب انشاءاللہ تعالی بلدیاتی نظام کے ساتھ مل کے ہم یہ مالکانہ حقوق دلوانے والی بات جو ہے اس کو ایکسپینڈ کریں گے، اور کچی آبادی جہاں بھی ہوں گے، جہاں مقامی لوگ نسلوں سے بس رہے ہیں، اگر وہ حکومت کا سرزمین تھا یا صوبائی حکومت کا سرزمین یا اب بلدیاتی حکومت کا سرزمین، ہم انشاءاللہ تعالی مالکانہ حقوق حکومت سے لے کے عوام کو دیں گے، غریب کو دیں گے، تاکہ وہ اپنا زمین کا مالک ہو، اپنا گھر کا مالک ہو۔ آخری پوائنٹ، ہم نے پاور اور اختیار پہ بہت ڈبیٹ ہوا ہے کہ بلدیاتی نظام
को क्या और कितना पावर्स मिलना चाहिए, इस लिहाज से हमने अपने बहुत सोचा है, बहुत आपस में मशवरा हुआ है इस टॉपिक पे। हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि तमाम पावर्स बल्दियाती निज़ाम को दिया जाएगा, मगर हम इसको, इस इख्तियार को सूबाई हुकूमत का, बल्दियात का जो वजीर है, इसके साथ शेयर किया जाएगा, ताकि बल्दियाती हुकूमत का जो इदारा है वो पाबंद हो कि वो मेयर के साथ, डिप्टी मेयर के साथ, चेयरमैन के साथ, डिप्टी चेयरमैन के साथ काम करे। मगर काम क्या होगा? वो मेयर का मर्जी का होगा, वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का मर्जी का होगा, वो वाइस चेयरमैन का मर्जी का होगा, वो बल्दियाती निज़ाम का मर्जी का चलेगा। और इंशाअल्लाह ताला जब आप खुद अपना यूनियन काउंसिल के लेवल पे ये फैसले करेंगे, तो आपको तो बेहतर पता है कि आपका अपना पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए, कैसे खर्च होना चाहिए। तो ये इख्तियार इंशाअल्लाह ताला जल्द आपके पास आपको दिया जाएगा। ताकत का बात तो हो गया, वसाइल का क्या होगा? हम बल्दियाती हुकूमत के जो वसाइल है, एक तो जो पीएफसी का फॉर्मूला है उसके तहत तो आपको दिया जाएगा, मगर आपका बल्दियाती निज़ाम का अपना वसाइल जमा करने का इख्तियार, अपना टैक्स लागू करने का इख्तियार, अपना पैसा इकट्ठा करना के इख्तियार को हम मदद करेंगे। आप हैरान होंगे, ये सुन के कि पूरा कराची का जो प्रॉपर्टी टैक्स का नाम पे जमा किया जाता है वो सिर्फ 1 अरब रुपया है। और मेरा ख्याल में ये कराची के साथ, कराची के अवाम के साथ, इस निज़ाम के साथ मजाक है। इंशाअल्लाह ताला इसका जो कलेक्शन का काम है प्रॉपर्टी टैक्स का, वो टाउन्स को दिया जाएगा, और जो टाउन्स का लोकल बॉडी निज़ाम मुंतखब होगा वो अपना टैक्स कलेक्शन खुद करेंगे। आपको पता है कि अपना मोहल्ले में किसका घर बड़ा है, किसका घर छोटा है, कौन टैक्स चोरी कर रहा है, कौन टैक्स चोरी नहीं कर रहा है। जब आप अपना टैक्स इकट्ठा करोगे तो इंशाअल्लाह ताला मसाइल का भी कोई मसला नहीं रहेगा। तो ये जो 6 नुकात है जिस पे हम काम करना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये नया बल्दियाती इलेक्शंस, नया बल्दियाती हुकूमत जल्द मुंतखब होंगे, और फौरन आपके मसाइल हल करने के लिए, आपके गली कूचों का मसाइल हल करने के लिए हम सब मिल के मेहनत करेंगे। इस शहर के लिए और इस सूबे के लिए हम सब ने मेहनत करना है। और आधा इम्तिहान तो जियालों ने इलेक्शन जीत के आपने वो आधा इम्तिहान से गुजारा है, मगर आधा इम्तिहान अब रहता है और ज्यादा मुश्किल होगा। आपके ऊपर अब मजीद जिम्मेदारियां हैं। पूरा सूबा आपसे उम्मीद रखते हैं कि अब जब जियालों का हुकूमत होगा तो उनका मसाइल का हल निकाले जाएंगे। मैं आप सबको पाबंद करता हूं कि आपने इस शहर का, इस सूबा का खिदमत करना है। आपने खिदमत की सियासत करना है, नफरत की सियासत को रद्द करना है। साथियों, यही हमारा काम होता है कि अवाम का
مسئلہ حل کرے. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت جب ملک تاریخی مہنگائی، تاریخی غربت، تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہا ہے، تو یہ تخت لاہور کا لڑائی چل رہا ہے، یہ نفرت کی سیاست اور سیاسی دہشت گردی چل رہا ہے، اور عوام کے اصل مسائل پہ توجہ نہیں دیا جا رہا، عوام کا درد اور دکھ پہ توجہ نہیں دیا جا رہا. صرف اور صرف عمران طاقت کی بھوک کا سیاست کر رہا ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی ان کا جواب دینا جانتے ہیں. ہم نے اس کو حکومت سے باہر پھینکا، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن میں بھی اس پارٹی والا لیڈر کا مقابلہ کریں گے، پارٹی والا کو ہروائیں گے، تیر کو جتوائیں گے، عوامی راج قائم کریں گے. ساتھیوں، آپ نے دیکھا کہ جب سے آپ نے جمہوریت بحال کیا، جب سے آپ نے 58(2)B کو ختم کیا، تو ایک نیا 58(2)B جوڈیشری کی صورت میں آپ کے سامنے آیا. جب ہم جمہوریت کو بحال کرتے ہیں تو جوڈیشری بھی ضرورت سے زیادہ سیاسی بن جاتے ہیں، اور جب آمریت قائم ہوتا ہے تو چپ کا روزہ اپناتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ جب ملک میں آمریت تھا، ضیاء الحق کا آمریت تھا، تو اس وقت کے جو جوڈیشری تھے وہ تو قائد عوام کا جوڈیشل مرڈر میں ملوث تھے. تب کا جو جوڈیشری تھا انہوں نے اس آمریت کو قبول کیا، ضیاء الحق کو کہا آپ حکومت سنبھالے. جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جمہوریت بحال کیا، ضیاء الحق 11 سال انہوں نے برداشت کیا، کچھ نہیں کہا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ملک میں 11 سال بعد جمہوریت بحال کی، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب ہوئی. پھر ایک سال کے اندر ہی اندر ایک جنگ کا کالم کی وجہ سے اسی عدلیہ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا جمہوری حکومت کو ختم کر دیا تھا، گھر بھیج دیا تھا. ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا مشرف کا دور آیا، مشرف کو کہا گیا، ضرورت سے زیادہ سیاسی ججز نہیں تھے تب، مشرف کو کہا گیا کہ آپ تو حکومت بھی سنبھالے، آئین میں بھی ترمیم لے کر آئے، ربر سٹیمپ دیا گیا. پھر جب خود اس افتخار چودھری کو نوکری سے نکالا، جمہوریت کی بحالی کے لیے نہیں، عوام کی انصاف کے لیے نہیں، اپنے آپ کو انصاف دلوانے کے لیے، پھر وہ ضرورت سے زیادہ سیاسی بن گیا. اس کا بحالی کے لیے اسی شہر میں 12 مئی کو میرے کارکن نے ان کی بحالی کے لیے جانوں کی قربانی کی. حکومت میں ہم آئے تو ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری بن گیا. ٹماٹر کی قیمت، آلو کی قیمت پہ عدالت میں کیس لگتا تھا، ہر دوسرا دن دوسرا وزیر کا پیشی ہوتا تھا. اس عامر کو نہیں پکڑ رہے تھے، اس غدار جو آئین توڑا اس کو طلب نہیں کر رہے تھے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس کا پیچھا نہیں کر رہے تھے، مگر جمہوری حکومت کو، عوامی حکومت کے لیے وہ جوڈیشری ضرورت سے زیادہ سیاسی.
اور یوسف رضا گیلانی کو گھر بھیج دیا. اور اس الیکشن میں ہم نے کہا تھا کہ یہ آر او الیکشن ہے, دھاندلی ہوا ہے. تو دھاندلی کس نے کیا؟ دھاندلی کس نے کروایا؟ جوڈیشری نے کروایا, افتخار چودھری نے کروایا. ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری. 18 اکتوبر 2018 کے الیکشنز میں دھاندلی ہوا. آپ کا مینڈیٹ کو چوری کیا گیا. جنرل فیض میرا یونین کاؤنسلز کے چیئرمین کو فون کر کے خود دھمکی دے رہے تھے. اس وقت کہاں تھا جوڈیشری؟ ہمارے ممبرز کو ہمارا صوبہ کے جو صدر ہے اس کو الیکشن میں نہیں لڑنے دیا. کہاں تھا جوڈیشری؟ لیاری پہ ڈاکہ مارا گیا. کہاں تھا جوڈیشری؟ ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہے تھے. وہ کالا باغ ڈیم کا ڈیم فنڈ کا ڈیم مہم چلا رہے تھے. ہمیں لیکچر دے رہا تھا کرپشن پہ. خود ڈیم فنڈ کے نام پہ عوام کو لوٹ رہا تھا. ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری نے 2018 میں اگر دھاندلی ہوا, سلیکشن ہوا, تو اس میں کیا جنرل فیض نے اکیلا دھاندلی کروایا تھا؟ نہیں بھائی. تب بھی ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری دھاندلی میں ملوث تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصل صالح حیات جنگ سے ہمارا امیدوار تھا. ری کاؤنٹنگ ہو رہا تھا, جیت رہا تھا, مگر اسی وقت اس کے مخالف کے درگاہ پہ چیف جسٹس ثاقب نثار پہنچ گیا. جو جج صاحب فیصل حیات کا ری کاؤنٹنگ کر رہا تھا, چیف صاحب پہنچ گیا. اس نے اسی وقت بند کر کے پی ٹی آئی کو جتوا دیا. ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری. اور اب جب الیکشنز نظر آ رہے ہیں, جب الیکشنز ایک بار پھر ہو رہے ہیں, تو ایک بار پھر ہمارا جوڈیشری ضرورت سے زیادہ سیاسی بن رہا ہے. ہم پیغام بھیجنا چاہتے ہیں کہ بس ہم نے بہت برداشت کیا ہے. اب ہم کسی الیکشن میں نہ اسٹیبلشمنٹ کو دھاندلی کرنے دیں گے, نہ جوڈیشری کو دھاندلی کرنے دیں گے. جو الیکشن ہوگا, اگر ضرورت سے زیادہ سیاسی جوڈیشری موجود ہوگا, تو پیپلز پارٹی وہ صاف و شفاف الیکشنز نہیں مانیں گے. اب پی ڈی ایم نے, ہمارا اتحادیوں نے اگلا ہفتہ سپریم کورٹ کے سامنے آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اسلامی جمہور وفاقی آئین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے انہوں نے ایک جلسہ کے اعلان کیا ہے سپریم کورٹ کے باہر. ہم سپریم کورٹ کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کام ہے آئین پہ عمل درآمد کرنا. ان کا کام ہے قانون پہ عمل درآمد کرنا. ان کا کام یہ تو نہیں ہے کہ سیاست میں مداخلت کرنا. جس قسم کا لاڈلا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے عمران کو, یہ کیا مذاق ہے قانون کے ساتھ؟
یہ کیا مذاق ہے آئین کے ساتھ؟ کہاں لکھا ہے آئین میں کہ اگر عمران کرپشن کرے تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا؟ جو بیل دیا گیا ہے وہ اللیگل بیل ہے. آپ اگر قانون توڑتے ہو تو آپ جیل جاتے ہو. اگر ججز قانون توڑتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں؟ آپ یہ ذرا سوچیں کہ اگر عمران خان آ کے ادھر کھڑا ہو کے آپ پہ گولی چلا دے اور آپ کو قتل کرے، مراد علی شاہ اس کو گرفتار نہیں کر سکتا، اس لیے ابھی سے اس کے پاس اس کا بیل موجود ہے. یہ پاکستان جوڈیشری کا ایک نیا سٹینڈرڈ قائم کیا ہے کہ ہر کیس میں بیل، اور مستقبل میں اگر آپ کوئی جرم کرتے ہو اس کے لیے بھی پہلے سے بیل. یہ ملک کے ساتھ مذاق ہے، یہ عوام کے ساتھ مذاق ہے، یہ قانون کے ساتھ مذاق ہے. ہم تو کب سے انتظار کر رہے ہیں. صدر زرداری نے اسی سپریم کورٹ میں ریفرنس فائل کیا کہ قائد عوام کا عدالتی قتل کا کیس کا آپ اپنے جو سپریم کورٹ کے ہاتھ پہ خون ہے وہ ہمیں ریلیف دے کے آپ اپنے اوپر جو داغ ہے وہ ذرا دھوئے. ہمارا کیس آج تک نہیں سنا گیا. میں خود کورٹ گیا ہوں کہ میں قائد عوام کا نواسہ ہوں. تیسرا نسل سیاست کر رہا ہے، ایک کیس کے لیے، انصاف کے لیے منتظر ہے کہ قائد عوام کو انصاف دو، عدالتی قتل کو ختم کرو. مان لو کہ قائد عوام بے قصور تھا. آج تک ہمارا کیس نہیں سنا گیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے ہم نے کہا مشرف قاتل، اس کو بلاؤ. ان میں اتنا دم نہیں تھا کہ پرویز مشرف کا ٹرائی کرے. ہم نے کہا چلے آپ مشرف کو نہیں پکڑ سکتے، ان دہشت گرد کو نہیں پکڑ سکتے، وہ پولیس افسران جنہوں نے کرائم سین کو دھویا تھا ان کو تو پکڑے. عدالت نے ان کو بھی رہا کر دیا. مگر لاڈلا عمران کے لیے چیف جسٹس صاحب سے لے کے نچلے جوڈیشری سب حاضر ہے. یہ چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، وہ کسی جماعت کا ٹائیگر فورس نہیں بن سکتے. یہ اس ملک کے عوام کے ادارے ہیں، ہر شہری کے ادارے ہیں. اور اگر ہمارا بھروسہ نہیں ہوگا، اگر آپ عمران کو اجازت دیں گے کہ وہ کمانڈر ہاؤس میں گھس کے جی ایچ کیو پہ حملہ کرے تو پھر ہمیں بھی اجازت ہے اگلا 4 اپریل اگر ہم اعلان کریں کہ ہم چیف جسٹس کے عدالت کے اندر منائیں گے تو یہ کیا کہیں گے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اگلی برسی سپریم کورٹ نمبر 1 میں منایا جائے گا تو یہ کیا کہیں گے؟ پاکستان کے ساتھ اس طریقے سے مت کھیلو، پاکستان کی قسمت کے ساتھ مت کھیلو. سارے ادارے کو میرے پیغام ہے، ہوش کے ناخن لے، اپنے دائرے میں آ کے کام کرو، ورنہ اس دفعہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. اس دفعہ ہم روایتی اپوزیشن نہیں کریں گے، ہم روایتی احتجاج نہیں کریں گے. آپ انصاف دو ورنہ ہم آپ سے انصاف چھینیں گے. آپ اپنا کام کرو، منصف بنو، سیاستدان مت بنو. تو جبکہ ہم اپنے سیاست میں لگے ہوئے ہیں، بھارت بھی
ایک بڑا سیریس سٹیپ لیتے جا رہے ہیں. بھارت نے اعلان کیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں 20 سے لے کے 22 تک وہ G20 کا اجلاس سری نگر میں رکھیں گے. یہ پوری دنیا کو پیغام ہے کہ بھارت دنیا کا قانون نہیں مانتا. بھارت یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشنز کو نہیں مانتا. وہ ٹھیک ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ہم نے اپنا میپ کو چینج کیا ہے تو اب دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا. میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جتنا ڈھیٹ بن جائے، آپ جتنا جذباتی ہو کے تقریریں کریں، کشمیر کا مستقبل کشمیر کے عوام طے کریں گے. پاکستان کے عوام چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو اپنا آزادی نہیں ملتا. اور اگر بھارت G20 میٹنگ مقبوضہ کشمیر میں کر رہے ہیں تو پاکستان کا وزیر خارجہ، آپ کا چیئرمین بھی انشاءاللہ انہی دنوں میں آزاد کشمیر میں ہوگا اور بھارت کا ہر جھوٹ کا جواب کشمیر کے سرزمین کے کھڑا ہو کر ان کو منہ توڑ جواب دیں گے. پاکستان کشمیر کے عوام پرامن لوگ ہیں. ہم اقوام متحدہ کے کرداروں میں مانتے ہیں اور ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، میرا نعرہ، آپ کا نعرہ، ہمارا نعرہ، رائے شماری، رائے شماری. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ بھارت کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کشمیریوں اپنا قسمت کے فیصلے خود لیں گے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اب جائیں، میرا میئر کو منتخب کر کے واپس آئیں. انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ کے باہر ملیں گے، پھر کشمیر کے پہاڑوں میں ملیں گے. جی بھٹو.